وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ خیرن. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں دل کی گہرائیوں سے برادر فاضل جناب مولانا محمد جنید مکی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بے شمار مشغولیات کے باوجود اس کے لیے وقت نکالا اور یہاں پر بہت ہی مؤثر اور مفید انداز میں اسلام کا پیغام اور اس کی تعلیم کو پڑوسیوں کے حقوق کی روشنی میں پیش کیا. چونکہ آپ کی ٹرین ابھی 11:15 بجے ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پروگرام کو بیچ میں چھوڑ کر آپ کو جانا پڑ رہا ہے. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اے میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے. بہت سے لوگوں کو اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے تحت رہنے کا موقع دیا، لیکن ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہمیں ہندوستان جیسی ایسی عظیم جمہوریت میں رہنے کا موقع دیا جس میں ہم بھی رہتے ہیں، دین اسلام کے ماننے والے بھی اور مختلف دوسرے ادیان، مذاہب، افکار، نظریات اور مسلک کے ماننے اور سمجھنے والے بھی. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمیں بغیر مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے بے شمار افراد کو ہمارے پاس بھیج دیا کہ ہم دعوت کو زبان سے انجام دینے کے بجائے اگر اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے ان کے ساتھ اس انداز میں پیش کریں کہ وہ سمجھ جائیں کہ ایک مسلمان کے ہمارے ساتھ ہونے میں، ہمارے پڑوس میں ہونے سے، ہمارے آس پاس رہنے سے کیا فرق ہوتا ہے. اس سے اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہتی ہے. اس کا پڑوسی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے. اگر وہ بیمار ہوگا، پڑوسی مسلمان ہے تو شاید اس کے رشتہ دار حقیقی طور پہ نہ آئیں، لیکن ایک مسلمان آ کر کے اس کی تیمارداری اور دیگر ضروریات کو پورا کرے گا تو شاید اسلام کا وہ پیغام اور وہ دعوت زیادہ اچھے انداز میں ادا ہو سکتا ہے جو ہم زبانی طور پہ کر سکتے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنے کو ڈھالیں اور اسلامی نظریات اور تعلیمات کتابی باتیں نہ رہ جائیں، نظریات، افکار اور تھیوری کے طور پہ نہ رہ جائیں، بلکہ یہ افکار ہمارے عمل میں جگہ پائیں. سماج سمجھے کہ یہ محلہ اچھا کیوں ہے، اس لیے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں. فلاں مسلمان جب ایک غیر مسلم کے ساتھ رہا تو غیر مسلم اپنے گھر سے کئی دنوں کے لیے دور چلا گیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں نہیں ہوں تب بھی میری ضرورتیں مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں یہ مسلمان ادا کر سکتا ہے. میری پریشانی کو یہ مسلمان محسوس کرے گا، ہم سے زیادہ تڑپ اٹھے گا، پریشان ہو اٹھے گا. لیکن میرے بھائیوں، ضرورت ہے ان تھیوری اور نظریات کو عملی اور پریکٹیکل شکل دینے کی. اگر ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی تو انشاءاللہ اسلام ہماری ذات سے بدنام نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کو لوگ مسلمانوں کے سیرت و کردار سے سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کریں گے. لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ ثبوت دیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ ملک ڈوب نہیں سکتا. اس ملک میں ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی. اس ملک میں آپ کے رہتے ہوئے آپ کا پڑوسی پریشان نہیں ہو سکتا. آپ کے رہتے ہوئے آپ کا پڑوسی بھوکا نہیں رہ سکتا. آپ کے ہوتے ہوئے آپ خوشی منائیں، آپ کا پڑوسی رنجیدہ ماحول میں رہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ نے یہ کیا تو اس ملک میں، اس سماج میں، اس محلے میں اپنے وجود اور اسلام کی افادیت کو ثابت کیا. اور اگر نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکا تو اسلام ہماری ذات سے اگر بدنام ہوا تو ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہوگی، اسلام کی نہیں. اسلام اور اس کی تعلیمات اس سے کہیں زیادہ بلند ہے.
میرے بھائیوں، میں اور زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اور اب اس کے بعد ایک بنیادی حقیقت جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، آپ کی شان میں معمولی گستاخی کر دی جائے، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی جان تک گنوا دینا اس کے لیے معمولی سمجھتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اور صحیح حقوق کیا ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اور آپ سیرت نبوی، صحابہ کرام کے کردار سے ان حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب، جو ادارہ دارالقرآن کے نگران اعلیٰ، الحکمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر، مدرسۃ الہدایہ کے متمم، اور بہت سے دینی، دعوتی، سماجی اور دیگر اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں جناب مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال اللہ تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، گرامی مرتبت علماء کرام اور عفت ماؤں بہنوں بیٹھے، ایک انتہائی مؤثر اور دلپذیر گفتگو ہم ابھی سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر پہلو سے ہمارے لیے مفید بنائے۔ اس وقت جو موضوع میرے لیے ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا ایک بہت بیسک فنڈامنٹل چیز ہے یہ، تو اس کو تھوڑا ہم سیریسلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مسئلے میں اگر تھوڑی سی بھی کمی اور کسر رہ جائے گی تو اردو اور عربی میں نام سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بہت صفائی کے ساتھ بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نبی پہ نہیں چھوڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے میرا انسانوں پہ یہ حق ہے، امت پہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں بطور خود اپنے کلام میں ان حقوق کی وضاحت فرما دی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی وسیع و عریض کائنات میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے، پوری طرح انسان اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ زمین جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت اتنی بڑی ہے کہ اگر جہاں بیٹھے ہیں وہیں آپ کو اندر داخل ہونا شروع کر دیں اور گولے کے اس پار جانا چاہیں تو 12,800 کلومیٹر چلنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ زمین کو اس پار پہنچائیں۔ یعنی گولے کا ڈائمیٹر ہے یہ، اور یہ زمین بڑی ننھی منھی ہو جاتی ہے اس وقت جب سورج سے اس کا تقابل کیا جاتا ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ بالکل اس سے کم کوئی شکل ہی نہیں بنتی ہے۔ جو اندازہ کیا ہے اب تک لوگوں نے کہ اگر زمین جیسے بڑے بڑے ٹکڑے کیے جائیں تو سورج کے اندر کم سے کم 12,36,000 ٹکڑے نکلیں گے۔ یہ سورج بیچارہ اس وقت بہت ننھا منھا ہو جاتا ہے جب سورج سے 10 لاکھ گنا بڑے ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ پوری کائنات جو اب تک انسان نے سمجھی ہے، اس کے بارے میں ایک بہت مشہور سائنسداں، اس کا ایک میں قول آپ کو نقل کر دوں کہ انسان نے جو کچھ اب تک سمجھا ہے اور جو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا نام ہے سر جیمس نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ اس نے کہا کہ انسان جس طرح سے اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور جتنا سمجھ پایا ہے اور جتنا سمجھ پانے کے امکانات ہیں، اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے دنیا کے سارے سمندروں پر اس کے کنارے جو ریت ہے اس میں ریت کے کسی ایک ذرے پہ انسان کھڑا ہو اور پوری دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ریت کے اس ذرے کی جو حیثیت ہے اس سے اور بھی مائنوٹ حیثیت، مائکرو حیثیت اس زمین کی ہے پوری کائنات کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان، اتنی وسیع و عریض کائنات کے اندر ایک انتہائی باغ و بہار، ایک انتہائی پرفضا، ایک انتہائی
تمام ریسورسز سے بالکل آراستہ ایک خطہ جس کو زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بنایا، اور اس زمین پر آپ کو حیرت ہوگی اس وقت تقریباً 10 لاکھ قسم سے زیادہ قسم کے جانداروں کی اس پہ اسٹڈی ہو چکی ہے، تقریباً 4.25 لاکھ قسم کے پلانٹس پہ اسٹڈی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لاکھ قسم کے جو جاندار ہیں، حیوان ہیں، اس میں سب سے اشرف اور سب سے امجد اور سب سے اکرم انسان کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق اللہ کی ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ ظاہر ہے کسی دیوی نے بنایا، کسی دیوتا جی نے نہیں بنایا، کسی مہاراجا نے نہیں بنایا، کسی پیر صاحب اور مولانا صاحب نے انسان کو نہیں بنایا ہے۔ یہ خالق کائنات جو کریٹر ہے اس یونیورس کا، اس نے انسان کو بنایا ہے۔ اب انسان کو اس نے جو بنایا تو اعلان کر دیا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو زمین پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے شریشٹھ بنایا ہے، سب سے اونچا بنایا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو بزرگی اور شریشٹھتا دی ہے، ان کو ایک ڈگنیٹی دی ہے، ان کو ایک گریما دی ہے اس کائنات کے اندر۔ اب یہ گریما، یہ کائنات کے اندر اس کی شریشٹھتا باقی کیسے رہے گی، کیسے وہ بڑا بنا رہے، کیسے وہ اکرم بنا رہے، اس کا ایک پورا ضابطہ ہے اسلام کے اندر۔ یہ پورا ضابطہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بہت صفائی کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں کہ انسان اسی وقت تک بڑا رہے گا، اسی وقت تک اس کی بڑائی قائم رہے گی جب تک اس کا تعلق اپنے پالنہار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے بالکل صحیح انداز میں جڑا رہے گا، اسی وقت تک بڑا رہے گا۔ اور جیسے ہی وہاں سے تعلق ٹوٹا، وہاں سے تعلق ٹوٹنا ہی نہیں، ڈائلوٹ بھی ہوا، تو انسان بہت تیزی کے ساتھ پاتال میں پہنچ جائے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ خود ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ باتیں ہیں، جب انسان اللہ سے جڑا رہا، اللہ کے پیغمبروں کے ہدایت اور رہنمائی اور ان کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرتا رہا، ان کی اتباع کرتا رہا، تو انسان بڑا بنا رہا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے انسان کا تعلق ٹوٹا تو پھر انسان چھوٹا ہو گیا، بندر بڑا ہو گیا، ہاتھی بڑا ہو گیا، سانپ بڑا ہو گیا، راجا بڑا ہو گیا، راجا کے سامنے انسان جھکنے لگا۔ یہاں تک کہ جو پیغمبر اللہ کی رہنمائی اور ہدایت لے کے آئے تھے، انسانوں کو شیطان نے ان پیغمبروں کے سامنے سجدہ کروا دیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ آپ بھی سمجھیں۔ میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ٹو بی ویری فرینک یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اسلام نے انسان کو عزت دی۔ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، پوری دنیا میں جتنے اقدار ہیں، جتنے اقوام ملل ہیں، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، اینالائز کر لیجئے، ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ آف ریلیجن، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کے ایک ایک جز کو تلاش لیجئے، صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کی وہ اوریجنل تعلیمات ہیں جس نے انسان کو عزت دی۔ ورنہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول کے سامنے انسان سر نہیں کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے انسان سجدہ نہیں کرے گا، کسی تاریخ کے، ہسٹری کے کسی راجہ اور مہاراجہ اور کسی بڑے دولت مند کے سامنے انسان کو سجدہ نہیں کرنا ہے، انسان کو سجدہ کرنا ہے تو اس پالنہار کے سامنے جس نے برہمان بنایا، جس نے دنیا بنائی اور جس دنیا میں زمین بنائی اور زمین کے اوپر انسان کو بنایا، اس کے سامنے جھکنا تھا۔ تو میں بات میں اس لیے عرض کر دی ہے کہ ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی وہ عملی صفات، وہ پریکٹیکل جو سمبلز ہیں وہ ابھی بتائی جا رہی تھی یہاں، وہ پریکٹیکل سمبلز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی وصولی حیثیت کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ سے جو چند منٹ جو آپ کے یہ سما خراشی آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، میں اس لیے اس وقت بات کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان جو بسایا اس دنیا کے اندر، اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے پورا خیال رکھا، ان ضروریات کا سب انتظام کیا۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورتوں کو جتنا جانتے ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی ضرورتوں کو آپ سے زیادہ نہیں جانتے ہیں، لیکن سنیے، آپ کی ضرورتوں کو آپ کا پیدا کرنے والا آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ میں اور وہ اس کی جو ربوبیت ہے، اس کی جو پروردگاری ہے، اس کی جو پالنہاری ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھیے آج کے میڈیکل سائنس کے بہت سارے لوگوں کا، میرے یہاں ایک آدھ دوست ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ انسانوں کا، یعنی ڈاکٹرز بھی آج تک اس بات پہ حیرت میں ہیں، یہ نظام، یہ ڈیوائن سسٹم کہاں سے آیا؟ ایک ماں ہے، اس کا بچہ ہے، بچہ کوئی نہ کوئی سگنل دینا چاہیے۔ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو بھوک لگے تو روئے تو ماں کو پتا چلے گا کہ بچہ بھوکا ہے، یا کوئی اور حرکت کرے،
لیکن بچہ کوئی بھی حرکت نہیں کرتا ہے، ماں کو معلوم ہو جاتا ہے بغیر کچھ بولے کہ میرے بچے کو میری ضرورت ہے، میرا بچہ بھوکا ہو گیا ہے۔ اب بتائیے آپ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ میں ایک بات عرض کر دوں، ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، ہماری میڈیکل سائنس بیچاری اتنی اپنگ ہے ابھی کہ وہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آیا ہارٹ کا بھی کوئی کام ہے تو ہارٹ کو سمجھتی ہے کہ پمپنگ، بلڈ کا پمپنگ سینٹر ہے وہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کہا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ دل رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں دلوں سے۔ دل کا ایک اور فنکشن بھی ہے، ہارٹ میں بلڈ کے پراپر پمپنگ کے علاوہ اس کا ایک اور کام ہے، وہ دل میں سوچنا، دل میں کسی چیز پہ سکینت آنا، دل کو کوئی چیز فیصلہ لینا، یہ ہے دل کا وہ اسپیکٹ۔ دل صرف ایک فزیکل چیز نہیں ہے، ایک اسپریچول اور مورل فیکٹ بھی ہے انسان کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بنایا، اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ماں اپنے بچہ ماں سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، انفینٹ بچہ، بالکل معصوم بچہ ہے ایک دم، ابھی وہ بول بھی نہیں سکتا، اور زیادہ سے زیادہ کوئی تکلیف ہوگی تو روئے گا یا ہاتھ پاؤں پٹکے گا، نہ ہاتھ پاؤں پٹکا اس نے، نہ وہ رویا، لیکن اس کو ماں کو معلوم ہو گیا کہ میرے بچوں کو میری ضرورت ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ یہ سسٹم کیا سائنس نے دیا ہے یا سسٹم کسی راجہ مہاراجہ کا دیا ہوا ہے؟ یہ اس پروردگار کا دیا ہوا ہے جس نے انسان کو بنایا، جس نے اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کی پرورش کی، اور ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا اپنی ماں کے پیٹ سے، اب ماں بچہ بول نہیں سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ میں وہ جھلی کے اندر اس کی ساری غذا اسی میں اسٹور کر دی گئی تھی، لیکن باہر آیا تو اب اس کی ضرورت کا انتظام اسی نے کیا۔ آپ حیرت ہوگی اللہ تعالیٰ کے، جس قدر بھی اللہ کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ ماں کو بچے کے بھوک کا علم کیسے ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ماں بچے کے پیٹ میں دودھ جانے کے بعد، اس کے ہضم ہونے کے بعد اس کا سیکریشن جو ہوتا ہے، یعنی وہ فضلہ بن کے لیٹرن بن کے نکل جاتا ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہے وہی ڈیوریشن اللہ نے ماں کی سینے میں سے، ٹنکی میں سے دودھ خالی ہوا اب دوبارہ سے بھرنے کا جو ڈیوریشن ہے وہ وہی ہے جو ماں کے جو بچے کے پیٹ میں دودھ جا کر کے باہر خارج ہونے کا ڈیوریشن، دونوں ڈیوریشن سیم ہے۔ یہ ڈیوریشن کس نے بنایا؟ یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے، یہ کوئی سائنٹیفک جو ہے آپریشن سسٹم اس کو ڈیزائن نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پروردگار نے انسان کی ساری ضروریات کا انتظام کیا۔ ہماری ضروریات دو طرح کی ہیں، ایک بات سمجھ لیں، ہماری ضروریات ایک فزیکل ہیں، ایک طبعی ہیں، ایک جو ہے جسمانی ضروریات ہیں۔ اس جسمانی ضروریات کا انتظام میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا کس طرح پروردگار نے کیا ہے۔ آپ اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس سے ہماری ضروریات کا کیسے انتظام کیا۔ ہمارے ہاں شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے جب نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نشانیاں وہ ہیں جن کو آیات انفس کہتے ہیں، جو آپ کے اندر جو دلیلیں ہیں، آپ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان رکھی ہے، اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو آپ کے باہر ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا جو وجود ہے یہ فزیکل، اس کے باہر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو آیات آفاق کہتے ہیں۔ تو یہ جو آیات آفاق ہیں کہ آیات انفس، یعنی سائنس آف آلمائٹی اللہ ان یور سیلف آن آؤٹ آف یور باڈی، تو دونوں طرح کی سائنس جو ہیں وہ اس پہ اور غور کریں۔ میں یہ کائنات کے اشاروں پہ نہیں جا رہا، صرف آپ اپنی باڈی کے بارے میں غور کر لیں۔ ابھی میں نے بچے کی مثال دی، آپ کا یہ جو دماغ ہے جس کو آپ یہ حصہ کہتے ہیں، جانتے ہیں یہ حصہ اللہ رب العالمین نے رکھا، یہ دماغ آپ کا جو برین ہے چھوٹا سا، جس کو آپ چربی کا چھوٹا سا لوتھڑا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اتنا بڑا ہے، یہ کوئی چربی کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ انتہائی باریک، انتہائی مائکرو فائبرز کا گتھا ہوا گچھا ہے۔ یہ گچھا اتنا بڑا ہے کہ اگر کھول دیا جائے تو جس زمین کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اس زمین کو کم سے کم 14 بار لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ ہماری فزیکل ضروریات کا انتظام کیا، ہمارے کھانے پینے، چلنے پھرنے، دیکھنے سننے، ساری قوتوں کا خیال رکھا، لیکن ہماری صرف جسمانی ضرورتیں نہیں، معاف کیجیے گا، ہماری صرف فزیکل ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، ہماری کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کامیابی کے کیا فارمولہ ہے، کامیابی کی کیا شکلیں ہیں، اور وہاں ناکامی سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ کیا ہماری ضرورت یہ نہیں ہے؟ کیا انسان کی یہ ضرورت نہیں ہے؟ انسان کی یہ بھی بہت بیسک ضرورت ہے۔ تو
تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فزیکل ضروریات کا انتظام کیا، وہیں رب العزت نے ہماری اس اسپریچول اور ہماری روحانی اور ہماری مورل جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری جو اخلاقی ضرورتیں ہیں، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، یہاں کیسے رہنا ہے، یہاں کس طرح رہیں کہ دنیا کے بھی رحمت ثابت ہوں. جیسا ابھی ہمارے فاضل مقرر مولانا جنید صاحب نے ذکر کیا کہ بھئی کیسے انسان رہے کہ اس کا پڑوسی یہ سمجھے کہ میرے نزدیک ایک بہت بھلا آدمی رہتا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے، سفر اکثر میرا ایک میرے معمولات میں شامل ہے. میں نے بارہا دیکھا ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، میں بھی اپنا بریف کیس اور جھولا لیے کھڑا ہوں، تھوڑی دور پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، ان کو ضرورت ہوئی پلیٹ فارم نمبر 1 پہ جانا ہے یا کہیں سے کچھ سامان لے کے آنا ہے، ادھر ادھر انہوں نے دیکھا. بارہا کی بات بتا رہا ہوں، 50 بار کا تجربہ ہے. آئے میرے پاس، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کو اگر کشٹ نہ ہو تو ذرا یہاں کھڑے ہو جائیں. میری آنکھیں بھر آئیں. کئی بار میں نے سوچا اس نے کچھ اور نہیں کیا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی ایک ادنا امتی کو محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ پڑھا ہوگا، اسلام کی تعلیمات کا کہیں سے کچھ عکس لگا ہوگا، اس نے مجھ کو جو اشارہ کیا رسول کی امتی کی حیثیت میں اس نے ڈگنیفائی کیا. یہ بہت ضروری بات ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا، اور یہ روحانی ضرورتوں کا انتظام کوئی آج نہیں ہوا ہے، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں ہوا ہے. یہ تو وہیں سے شروع ہوا، جب سے انسان کا سفر شروع ہوا، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. ابھی ہمارے بھائیوں نے باتیں رکھی ہیں انسان کی عمومیت کی بات، ایک جنرل کنسپٹ آف ہیومینٹی کی بات. میں آپ سے بات عرض کر دوں، یہ پوری دنیا کے لوگ ہیں. یہ اس وقت 6.25 ارب سے زیادہ ہے دنیا کی آبادی، یعنی 650 کروڑ لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ ایک خاندان کے لوگ ہیں. یہ خاندان کون خاندان ہے؟ یہ خاندان آدم ہے. All of us, we are called آدمی. ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ Because we are belonging the same family of آدم. کیونکہ ہم آدم کے خاندان کے لوگ ہیں، اسی لیے آدمی کہلاتے ہیں. ہندو بھی آدمی ہے، عیسائی بھی آدمی ہے، اور جو یہودی بھی آدمی ہے، بودھ بھی آدمی ہے. سب آدمی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آدم کا خاندان ہے. میرے بھائیوں، یہ عجیب غریب بات ہے. عربی میں آدم ہے، فارسی میں آدم ہے. فارسی زبان بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت فارسی زبان بھی اچھی خاصی ترقی پہ تھی. فارسی میں آدم ہے، اور آپ کو حیرت ہو گئی لیٹن انگلش میں ایڈم ہے، رومن انگلش میں ایڈم ہے، اور خود ہماری قدیم سنسکرت جو اس ملک کی زبان ہے اس میں آدی منو ہے کہیں کہیں، اور کہیں کہیں آدم ہے. آدم، آ پر آٹھ ماترا آ، دا پر چھوٹی ماترا دی، اور ماں آدم. یہ آدم ہے، یہ آدم کا خاندان ہے پوری دنیا کے اندر. یہ ایک خاندان ہے. اب ایک خاندان میں اگر کوئی پڑوسی پریشان ہے، اگر کوئی گاؤں کا پریشان ہے، محلے کا پریشان ہے، تو خاندانی کا دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کے کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ اور اگر وہ چپ ہے یا مزے لے رہا ہے، اس کا مطلب اس کو ایک خاندان ہونے کا سینس نہیں ہے، وہ محروم ہے اس احساس سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے، اگر ہمارے خاندان کا ایک آدمی لاعلمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اجانتا کی وجہ سے اگر بھاگا جا رہا ہے اور اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے، رسول کی تعلیمات سے دور جا رہا ہے، اور وقت بھاگا چلا جا رہا ہے اور جہنم میں گر جائے گا، تو اس خاندان کے فرد کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے ہم سے دشمنی کا رکھتا ہو، ہمیں گالیاں دیتا ہو، لیکن ایک خاندان کے فرد کی حیثیت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اتنا اونچا مقام ہے ہمارا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے جو جتنے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی چلی گئی، پوری دنیا کے گلوب پر پھیلتے ہوئے چلے گئے آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹیاں. اب پھر کیا ہوا؟ الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے. جو آدم کا دشمن ازلی، جس کے بارے میں ابھی بات آئی ہے، ہمارے محترم بھائی، ہمارے محترم عزیز ساتھی عدنان صاحب نے بات کی تھی، جو شیطان، ابلیس، جو اولاد آدم کا سخت ترین دشمن ہے. خطوات شیطان کے لکیروں کی پیروی نہ کرو. وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. آدم علیہ السلام کو محروم کرنا چاہا، ان کو بھٹکانے کی اس نے کوشش کی، بڑی حد تک اس کو وہاں کامیابی بھی ملی. اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس، وہ شیطان، اس کی ذریت. تو جہاں جہاں اولاد آدم پھیلی، اس بنیادی تعلیم سے جو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دی تھی، ان سے اس کو دور کرنے کے لیے وہ بہت سرگرم ہو گیا، بہت ایکٹیو ہو گیا، اور جگہ جگہ مختلف دنیا کے خطوں میں جہاں آدم کی اولاد بسی تھی، اولاد آدم اپنے مالک کی تعلیمات، اپنے مالک کی بندگی اور اپنے
جو ہے وہ اپنے جد امجد یعنی حضرت آدم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے محروم ہو گئے، دور ہو گئے، گمراہ ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں الگ الگ پیغمبر بھیجے، الگ الگ پیغمبر بھیجے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں تو الگ الگ خطوں میں الگ الگ پیغمبر آئے۔ حضرت شعیب مدین میں آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے میں ہیں۔ جی ایسا بھی ہے، قرآن مجید صاف اس بات پہ گواہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ سیم ٹائم میں دنیا کے الگ الگ خطوں میں الگ الگ پیغمبر موجود ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اپنے بندوں سے اس کی محبت، اس کی نوازش کا اظہار ہے، جو اپنے بندوں کو گمراہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، ان کے ہدایت کا پورا انتظام فرماتا ہے۔ جہاں فزیکل ضروریات، بھوتک آوشکتاؤں کا انتظام کرتا ہے، وہیں جو اس کی روحانی ضرورتیں ہیں، اس کی جو نوتک آوشکتائیں ہیں، وہ جو ہدایت کی ضرورت ہے اس کا بھی انتظام کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پودے اگے، کھجور اور فصل اور اس سب کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی، تمہارا مارگدرشن، یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ذمہ داریاں اپنے اوپر لی، اور کہ جو آدم کی اولاد الگ الگ علاقوں میں بسی تھی، الگ الگ علاقوں میں جو اسپریڈ ہوئی تھی، ڈسپلیس ہوئی تھی، یہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سفر کا موقع دیا، انسان ایک سفر بھی کر رہا تھا، کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کائنات کے اندر جو پیڑ ہیں، پودے ہیں اور ذرائع ہیں، وسائل ہیں، مینس اینڈ ویز ہیں، جو انرجی کے سیکٹس ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے 1500 سال پہلے کا وہ دور آیا جب آدم کی اولاد جو پوری گلوب پہ بکھر چکی تھی آپس میں جڑنے لگی۔ ایک بار جو لوگ بکھر چکے تھے وہ دوبارہ سے ریکنیکٹ ہونے لگے، کشتیوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، جو ہے اونٹوں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، کشتیوں پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک یہ وہ دور ہے جب عرب کے ساحل سے لوگ چلتے ہیں، کراچی جس کا پرانا نام دیبل ہے، اس کے کنارے سے ہو کر کے کیرلا کے ساحل تک، جاوا اور سماترا تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ دور آیا جب آدم کی بکھری ہوئی اولاد دوبارہ سے ریکنیکشن کے ایج میں آ گئی اور انسان کائنات کو سمجھتے سمجھتے اس کا ذہن کھلنے لگا، اب اتنا میچیور ہو گیا کہ اس کو آخری ہدایت نامہ دے دیا جائے تو اس کو محفوظ رہ سکتا ہے، وہ اس پہ چلنے کے لیے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فائنل ایڈیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دنیا میں جب کبھی کبھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہمارے انتہائی جو ہے قابل احترام فاضل بھائی جو اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے ایک بات کہی تھی آپ کے سامنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کے تئیں مسلمان کتنا حساس ہوتا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا، یہ حساسیت یہ کوئی بھاؤکتا نہیں ہے، یہ کوئی اندھی عقیدت نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے کچھ بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جذب میں آتا ہے، کیفیت میں آتا ہے اور اپنی جان کو قربان کرنے پہ آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو، ان جو بیسک جو ہماری فنڈامنٹلس ہیں، ہمارے کنسیپٹ ہیں، ان کو ہم پوری دنیا کے اقوام و ملت تک پہنچائیں۔ میں بات ایسے ہی کر رہا تھا جب وہ زمانہ آ گیا جب آدم کی اولاد، بکھری ہوئی اولاد آپس میں جڑنے لگی اور علم کے دروازے واہ ہونے کے تھے، علم کے دروازے کھلنے کے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں دی۔ ایک نشانی بڑی عجیب و غریب ہے، اس پہ اس زمانے کے اندر غور ہو رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سائنس میرا بہت دلچسپ موضوع ہے۔ مدرسے کے بعد میں نے کالج میں جب تعلیم حاصل کی تو بہت صفائی کے ساتھ عرض کر دوں میرا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا کہ یہ قرآن قیامت کے صبح تک مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو حقائق کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ ابھی آپ نے نام سنا ہوگا پروفیسر گیری ملر، دنیا کے بہت بڑے ایمبریولوجسٹ، وہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے وہ ایمان لے آئے، حالانکہ اتنے غصے میں تھے، ان کے 3 ساتھی مسلمان ہو چکے تھے جو کرسچین تھے، وہ بہت غصہ تھا ان کو، انہوں نے سوچا تھا یہ میرے ساتھی انتہائی نادان قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، میں قرآن پڑھوں گا، اس کی ڈی میرٹس سمجھ لینا، اس کی ڈی میرٹس یعنی نعوذ باللہ قرآن کے نقائص سے دنیا کو آگاہ کروں گا۔ انہوں نے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، اور پڑھنے کا ارادہ ایسے نہیں کیا، ترجمے سے باقاعدہ کچھ عرب اوریجن کے لوگوں سے عربی پڑھی، اس کے بعد قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئے، سوچا کہیں قرآن میں ایسی واقعی کوئی بات نہ ہو کہ وہ مجھے کھینچ لے، میرے اوپر اس کا اثر آئے، کر کے کرسچین پریسٹ کا کورس کیا، جی عیسائی پادری کا کورس کیا، اس کے بعد جو قرآن پڑھنے لگے۔ میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے، ایمان لانے سے پہلے انہوں نے لکھی دا امیزنگ قرآن، اس کتاب کو میں پڑھتا ہوں، آپ سے میں بتا رہا ہوں۔ شہر کے اندر جہاں میں رہتا تھا ایک بہت ہمارے مشرق مربی تھے مولانا ایوب ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے،
وہ ان کو میں نے کتاب دی, اچھی انگریزی تھی ان کی, پڑھنے کے بعد آئے, رونے لگے, کہنے لگے میاں یہ آدمی کو تو ایمان لے آنا چاہیے. میں نے اور وہ بزرگ آدمی لکھنؤ کے کئی شہروں میں ہم لوگوں نے اس زمانے میں کم سے کم 20 سال ہو گیا, کئی شہروں میں جا کے کہا کہ بھائیو یہ آدمی اسلام کے قریب آ گیا ہے, حقیقتوں کو سمجھ چکا ہے, بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے. ابھی 5-6 سال ہو رہا ہے. گیری ملر جب پوری تیاری کے ساتھ قرآن میں کیڑے نکالنے کے لیے آئے تو لکھتے ہیں خود کہ جو میں قرآن کو سمجھنے کے لیے نیچے اترتا چلا گیا, قرآن اپنی رحمت کے ساتھ مجھ کو کور کرتا چلا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ اسلام, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا, آخری بنا کے بھیجا. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی آپ کے سامنے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے, مطلب یو ہیو سینٹ ٹو ٹوٹل مین کائنڈ, آپ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں, خوشخبری دینے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں, اور اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرانے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں, خبردار کرانے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں. آپ کو آپ کا یہ تعارف بھی کرایا جا رہا ہے, اور کیونکہ بتایا گیا وہ خاتم النبیین, آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ آخری رسول ہیں. تو یہ بات بھی ذرا سمجھ کے اس کو رہنا چاہیے ذہن میں کہ جو آخری ہوگا وہ پوری انسانیت کے لیے ہوگا, اور جو پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوگا وہ آخری نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پوری انسانیت کی حق تلفی ہو جائے گی, پوری انسانیت کو وہ روشنی کیسے ملے گی؟ تو جو آخری ہوگا وہ تمام انسانیت کے لیے آئے گا. اس لیے آپ کو جہاں خاتم النبیین کہا وہاں یہ بھی کہا وہ کافۃ للناس سے, آپ پوری مانوتا کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اس پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا امت ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا, فرمایا عبد اللہ, بندگی اللہ کی کرو, ولا تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور ابھی ہمارے محترم بھائی جنید صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ سب آیات کا اشارہ کیا, انہوں نے اس کا احاطہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کہا اللہ کی بندگی, اور اس کے بعد ماں باپ کا حق, اور اس کے بعد پڑوس کا حق, اور مسافر کا حق, اور مسکین کا حق, اور یتیم کا حق. یہ ساری تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حقوق بھی قرآن مجید میں بیان کر دیے. ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت میں, جب عدنان صاحب نے اس بات کی تھی اس وقت, تو میرا ذہن اس وقت تھا کہ شاید اس محلے کے غیر مسلم بھائی بھی شریک ہوں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانوتا کے ادھارک یا انسانیت کے نجات دہندہ کے موضوع پہ میں بات کروں گا. لیکن یہاں امت کے بھائی ہیں, ہم لوگ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ, آپ سے نسبت رکھنے والے لوگ, اس نسبت پہ اپنے کو خوش نصیب سمجھنے والے ہم لوگ, وجہ طور پہ خوش نصیبی ہے. ان سے میں بچوں کی بات کرنی ہے اس وقت, تو میں آپ سے سنوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر قرآن مجید میں اللہ کے نبی کے 4 حق بیان کیے. کچھ اور بھی ضمنی اور ذیلی باتیں اور بھی ہیں, لیکن متعین طور پر 4 حق بیان کیے ہیں. میں بہت اختصار کے ساتھ ان حقوق کو رکھ دیتا ہوں. پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ایمان کا حق ہے. ایمان کا حق. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. دوسری بات, یہ دونوں باتوں پر ایمان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول, آخری نبی. اب آپ کے بعد کوئی نبی ہو, خاتم النبیین, آپ نبیوں کے خاتم میں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. یہ دونوں باتوں پہ ایمان. اب ان دونوں باتوں کو مان لینا, تو آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ جو اس کے ذیل میں باتیں آتی ہیں وہ ہے بہت ہی غور کے ساتھ سمجھیں اس بات کو. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں, اور یقیناً مانتے ہیں, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں, جس چیز سے منع کر رہے ہیں, جس چیز کا حکم دے رہے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں, جس چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں, جس چیز سے منع کر رہے ہیں, جس کو الاؤ کر رہے ہیں, جس کو پروہبٹ کر رہے ہیں, فاربٹ کر رہے ہیں, وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ بات اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہم محمد رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتے. یہ بات بہت صاف ہے. جو آدمی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا, اور قطعی طور پہ معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور اس کو ماننے کو تیار نہ ہو, وہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں,
تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں عربی اور فارسی کے نام ہماری مدد نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. اور اتنی ہی بات نہیں ہے, محمد الرسول یہ بات تو ہے, جب یہ ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو جائے قطعی طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو اب ہمیں یہ بات ماننی ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے, فبہا, موسٹ ویلکم, بہت اچھی بات, آپ کو سمجھ میں آ گئی. لیکن سنیے, بہت غور سے سنیے گا, اگر آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب بھی جب بات قطعی ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تب ماننا پڑے گا, تب ماننا پڑے گا. ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان لا چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, جس بات کا حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے دیتے ہیں, جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منع کرتے ہیں. یہ ہے پیغام, یہ ہے رسول کا مقام, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اب میں آپ کو یہاں ایک بات کی مثال دینی چاہتا ہوں. آپ دیکھیے, میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایمان کے دو پہلو ہیں, ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا, اور دوسرے آپ کو آخری رسول ماننا. اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں تھے, آپ کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آئے گا, پکی بات سمجھ لیجئے, وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے. اسی لیے جو آدمی اللہ کے رسول کے علاوہ کہیں بھی تاریخ میں مسیلمہ کذاب سے لے کر کے کذاب ہند یا مسلمہ ہند, اس نے جو دعویٰ کیا, اس سب لوگوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. میں بھی آپ کو تھوڑا اشارہ کروں گا, میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کو, میرے یہاں جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں. دیکھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا العلم سلاحی, علم میرا ہتھیار ہے. علم کے ہتھیار سے لیس ہوئیے. لکھنؤ کی زبان کو میں رعایت نہیں کر سکتا, ایسے تو قریب 20-25 سال سے میں رہ رہا ہوں گا, کہ علم کے زیور سے آراستہ مت کیجیے گا. زیور انسانی زندگی کا کوئی جزء لا انفق نہیں ہے. آپ کی بیٹیاں, ہماری بیٹیاں, ہمارے نوجوان زیور کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. عزت اور خودداری کی زندگی رکھی جا سکتی ہے. یہ علم زیور تو بہت بعد میں ہے, یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن یہ پہلے ہتھیار ہے. آپ کو ایمان بچانا ہے, آپ کو یقین بچانا ہے, آپ کو تہذیب و ثقافت بچانی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے اقامت اور غلبے کا نظام بچانا ہے. علم کو ہتھیار کے طور پر سمجھیے. العلم سلاحی, علم میرا ہتھیار ہے, یہ اللہ کے نبی کا قول ہے. اور دوسرا ایک اور لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں دو چیزوں کے لیے آپ نے ہتھیار لفظ استعمال کیا. ایک فرمایا العلم سلاحی, علم میرا ہتھیار ہے. دوسری کو فرمایا الدعاء سلاح المومنین, دعا مومن کا ہتھیار. میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں آ گئی, بہت اچھی بات. نہیں سمجھ میں آئے تو کیا کرنا ہے, اس کی کیا نظیر ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ معراج کا واقعہ ہوا. معراج کا واقعہ آج بھی اگر آپ اس کو پیمائش کریں گے, نظر کریں گے, تو اگر آپ کو گھوڑے سے جانا ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی مکہ معظمہ سے فلسطین بیت المقدس کا جو شہر ہے وہاں تک جانا ہے, گھوڑے سے, تیز گھوڑے سے جائیں گے تو قریب 20 دن لگ جائے گا. راستہ اوبڑ کھابڑ, پہاڑی, ریگستانی, اس طرح کا ہے. کوئی آپ کی طرح ہمارا راستہ نہیں ہے جیسے شیخ صاحب سورنی نے جی ٹی روڈ بنوا دیا تھا. ایسے نہیں کھٹاکھٹ چل جائے گا گھوڑا, اوپر چڑھنا ہے, نیچے آنا ہے, ریگستان ہے, 20 دن لگ جاتا تھا. اور بعض لوگوں نے مورخین کہتے ہیں 1 مہینے کا سفر تھا. آپ گئے رات میں, واپس آ گئے. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کے بعد تو اوپر کا سفر ہے, اوپر سے واپسی کا سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کا بستر تقریباً ویسے ہی گرم تھا جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے صبح میں مکے لوگوں سے کہا دیکھو میں رات میں بیت المقدس گیا تھا, وہاں سے واپس بھی آ گیا. پھر آپ نے کچھ نشانیاں بتائی. مکے کا ایک قافلہ راستے میں آ رہا تھا, آپ نے دیکھا اس قافلے کو اور ان میں سے ایک آدھ لوگوں کو دیکھا, وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا ایک قافلہ ادھر آ رہا تھا, جب آ جائے گا تو پوچھ بھی لینا وہ وہاں تھا کہ نہیں تھا. مکے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مسئلہ مل گیا, بس ایک دم پروپیگنڈا شروع ہو گیا. آپ کے خلاف عجیب اور غریب باتیں. آخرت کی بات آتی تھی تو کہتے تھے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. یہ تو کسی نے دیکھا نہیں. یہ بات آئی تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے پورے مکے میں, پروپیگنڈا ہونے لگا. وہاں جو بات کہی حضرت ابوبکر سے جا کر کے لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات میں بیت المقدس گیا, وہاں سے واپس آ گیا, تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ تو وہ کہنا تھا کہ بظاہر ممکن نہیں لگتا. بس لوگ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا وہ جو آپ کے دوست ہیں نا
جو آپ کے سب سے گہرے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صبح صبح اٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں بیت المقدس گیا تھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر نے جو بات کہی، کہا خدا کی قسم اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں، بس یہ بات ہونی چاہیے قطعی کہ وہ کہتے ہیں، یہ بات طے ہونی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں۔ وہ کہنے ان کا جو قول ہے اس کے لیے ہمارے محدثین نے محنت کی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا، وہیں وہ جو کہتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی بہت بڑا انتظام کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، پوری دنیا کی تاریخ میں کسی بھی قوم کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے کہ احادیث صحیح ہیں، حسن ہیں، غریب ہیں، مضبوط یا کمزور ہیں، جو بھی اس کی کیٹیگرائزیشن ہے، اس کے لیے 1,00,000 لوگوں کی زندگی اسٹڈی کی تاریخ میں لوگوں نے، وہ کیسا تھا، کہاں پیدا ہوا، کب مرا، کہاں تعلیم حاصل کی، کن بزرگوں سے ملا، یہ ساری پوری تفصیل، اس کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں۔ لوگوں کی شخصیت اور لوگوں کی پرسنالٹی، ان کی خدمات کو پورا ایک کمپائل کر دیا، ایک انسائکلوپیڈیا بنا دیا 1,00,000 لوگوں کی زندگی کا۔ یہ کیوں؟ یہی وہ جو کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، یہ وہ جو کہتے ہیں اس کو جسٹیفائی اور سرٹیفائی کرنے کے لیے آج ایک نظام ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک اللہ میاں کی آیت کے طور پر ایک شخص ابھی گزرا، پچھلے 2 سال پہلے انتقال ہوا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ناصر الدین البانی، جو شام کے محدث شام جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت ساری خدمات اس طرح کی تھی۔ تو یہ ایک بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بھی بات جب قطعی معلوم ہو جائے گی کہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہمیں ماننا ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری بات اشارتاً عرض کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کسی کو ذرہ برابر شبہ ہو جائے، ہمارے شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے خطرات کو، اور دین کی دعوت و تبلیغ کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ میں اپنے محترم دوست مولانا سفی نور صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے علمی مجالس اور اس طرح کی گفتگو اور باقاعدہ جو اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں اس کو ڈسکس کر کے نوجوانوں کی نئی نسل کو، ان کے ذہنوں کو مضبوط بنانا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ ان کے ایمان کو ڈاکے ڈالنے کے لیے دنیا کے اقوام و ملل کے اندر پورا اتحاد ہے اور پورا ایک نظام، ایک فلسفہ، ایک فلسفی ڈیزائن کر دی گئی ہے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہاں اب آپ سمجھ سکتے ہیں، ابھی سائنس کی جو تھیوری آئی اس کے ذریعے جو عجیب و غریب بات ہے، بات یہ ہے کہ جتنی بھی نئی چیزیں ہیں وہ پرانی چیزوں سے بہتر ہے۔ ہر نئی چیز وہ پرانی چیز سے بہتر ہے، یہ ایک اصول بنا دیا گیا ہے، ایک پرنسپل بنا ہوا ہے اس وقت۔ ہر نیا زمانہ پرانے زمانے سے بہتر ہے، تو ہر نیا آئیڈیل پرانے آئیڈیل سے بہتر ہے۔ معاف کیجیے، اگر ذرا بھی آدمی ہوش میں نہ رہے تو سائنس کے یہی تھیوری اس کے ایمان اور یقین کا جنازہ نکال لے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، آپ کا جو نمونہ ہے، آپ کی دی ہوئی جو قدریں اور ویلیوز ہیں وہ ہیں احسن۔ دنیا ٹیکنالوجیکل پروگریس کر سکتی ہے، لیکن جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، جو خدا کی رہنمائی ہے، اس کا اصل سورس سائنس نہیں ہے، اس کا اصل سورس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پہلا حق ہے، ایمان کا حق۔ میں اس کے بارے میں دوسرا حق محمد رسول، میں انتہائی شارٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حق ہے وہ حق ہے اطاعت کا حق۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان کی بات ہوئی۔ لیکن کئی جگہوں پر قرآن مجید کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر دوسرا حق ہے، اطاعت کا حق۔ اب یہ بات تو آ چکی ہے کہ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں اس کام کو کرو اور اس سے بچو تو یہ ہمارے اوپر یہ بات فرض ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیے، ابھی یہاں بات آئی تھی قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ قرآن اگر پرنسپل ہے، قرآن اگر اصول ہے، قرآن اگر ہدایت ہے، تو اس ہدایت کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھے بغیر۔ اس ہدایت پہ عمل کیسے ہوگا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، خیر کا کام کیسے کیا جائے گا، یہ سب سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ہدایت کا ضابطہ ہے۔ اگر اس میں سے کسی چیز سے بھی تعلق کمزور ہو گیا، اگر ایک آدمی قرآن کو لے کے بیٹھ گیا اور کہا مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پکا گمراہ ہے۔ اور ایک آدمی نے کہا میں تو رسول کی عقیدت پر
सर धड़ की बाजी लगा दूंगा और मैं तो बहुत कुछ करूंगा, लेकिन मैं कुरान के ज़ाब्ते को नहीं मानता, वो पक्का गुमराह है। हिदायत तो इस पर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ और अपनी सुन्नत, अपना तरीका छोड़े जा रहा हूँ। इसके साथ तुम्हारा तमस्सुक होगा, इसके साथ तुम्हारा जुड़ाव होगा कस के, तो तुम गुमराह नहीं हो सकते हो। तो आपकी इताअत के बारे में भी समझ लीजिए। ऐसे तो बहुत अहम है और बहुत अच्छा लगता है भी हमें कहना कि आपकी इताअत और आपकी इताअत में भला है, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा, आपके ज़ौक़ लतीफ़ पे मेरी बात अगर गरम गुजर जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का मतलब ये है कि अगर आपकी इताअत करने से दुनिया को अच्छा लग रहा है, दुनिया आपको एडवांस कह रही है, दुनिया आपको तरक्की याफ्ता कह रही है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से दुनिया आपको वैलिड करार दे रही है। लेकिन सुनिए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से दुनिया आपको बेवकूफ़ समझ रही है, दुनिया आपको बैकवर्ड कह रही है, दुनिया आपको जो है रजाक पसंद कह रही है, तो भी आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। इसके बगैर कहाँ दीन है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इस शर्त पे नहीं की जाएगी कि दुनिया उसको अच्छा लगे और दुनिया उसको वैलिड करार दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तो इसलिए की जाएगी, अल्लाह का हुक्म है, नबी का हक है हमारे ऊपर कि हम उनकी इताअत करें। अब आप यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा जरा, मैं एक कदीम मिसाल देनी चाहता हूँ, एक जदीद मिसाल देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, बद्दू सहाबी थे, गाँव के आदमी थे, मदीने में कभी कभी आते थे। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में वो जा रहे थे, तो बिल्कुल ऐसे पूरा खोले हुए एकदम ऐसे मस्त अंदाज में जा रहे थे। हज़रत उमर ने उनको ऐसे ठोक दिया उनके सीने में, कहा इसको बंद करो, इस तरह चलने से मना किया गया। तो हड़बड़ा गए, उन्होंने कहा उन्होंने क्या आप सही कहते? उन्होंने कहा हाँ, अभी फला फला गवाह इसके मौजूद। तो उन्होंने पकड़ लिया ऐसे, कहा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो शरीक हुआ, एक बार बेतकल्लुफ़ मजलिस में आया था तो ऐसे ही बैठे थे आप, तो मैंने सोचा ऐसे ही रहे, लेकिन आपके पीछे नमाज़ें मैंने कई बार पढ़ी, उसमें नहीं देख सका कि आप किस तरह से पहन रहे थे। आप कहते हैं कि हुजूर ने मना फरमाया है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। हज़रत उमर का अपना बयान नकल है सीरत की किताबों में कि वो कहते हैं मैंने उस बद्दू को देखा, थोड़ी दूर जाकर के उसने बबूल के कांटे चुने और अपने कमीज को सिल दिया, इसको इताअत कहते हैं। और जदीद सुन लीजिए एक मिसाल, अभी मुश्किल से 10 साल हो रहे हैं, फ्रांस के बहुत बड़े साइंटिस्ट बॉटनी के आदमी थे, वो ईमान लाए। तो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से लोग लंदन में रहते हैं और बहुत से साइंसदान रहते हैं, वो लंदन ही में रह रहे थे। तो सब लोग मिलने गए, तो डेलीगेशन पूरी अखबारात में बहुत तफसील से न्यूज़ आई उस वक्त कि सब लोग मिलने गए हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो साइंसदान। तो वहाँ गए तो बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही खुश थे लोग। तो लोगों ने कहा कि सर बहुत ही खुशी है, हमें बेहद खुशी है कि आप जैसा इतना अजीम साइंसदान इस वक्त मुसलमान हुआ है। तो उन्होंने अजीब गरीब बात की, उन्होंने कहा शुड नॉट रिपीट दिस सेंटेंस, आपको ये जुमला नहीं दोहराना चाहिए दोबारा से। फिर उन्होंने कहने लगे मैं तो साइंटिस्ट होकर के भी गुमराह था और बहुत तेजी से जहन्नम की तरफ भागा चला जा रहा है। ये मेरे परवरदिगार का मेरे ऊपर करम है, ये उसका एहसान है कि उसने मुझे हिदायत का रास्ता दिखा दिया। अब इन लोगों ने एक बात कही, बहुत और से इस बात को सुनिए, इन लोगों ने एक बात कही, एक साइंटिस्ट से बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे थे? सब साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े साइंसदान हैं, 6-7 महीने हो गए थे ईमान लाए, तो दाढ़ी रख ली थी उन्होंने। तो लोगों ने कहा कि आप साइंसदान हैं, तो ये जो साइंसदान जब कोई काम करते हैं तो उसका कोई प्रैक्टिकल रीजनिंग देखते हैं, उसके लिए कोई साइंटिफिक रीजनिंग देखते हैं, कोई दलील देखते हैं, उसकी अफादियत यूटिलिटी देखते हैं, तभी उस चीज को ओवर प्रैक्टिस में लाते हैं। तो क्या आपने साइंस के एतबार से कोई यूटिलिटी और कोई अफादियत देखी है दाढ़ी की? क्यों रख लिया आपने दाढ़ी? देखिए हम लोगों ने तो नहीं रखा। अल्लाह के बंदे ने अजीब गरीब जवाब दिया, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम फरमाए। उन्होंने कहा कि सुनिए, जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूं और जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे, उनके बारे में तारीख में बिल्कुल साबित है कि दाढ़ी रखते थे। अब इसके बाद मुझे किसी साइंस की दलील की कोई जरूरत नहीं। मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज करूंगा, इसको इताअत कहते हैं। जब मुतमईन हो जाए दिल, जब मिजाज ही बन जाए नबी के इताअत का, जब नबी के इताअत से कभी इधर उधर हो बात तो बेचैन हो जाए तबीयत, इसको ईमान कहते हैं, इसको इस्लामी जो है सीरत और किरदार कहते हैं। मेरे भाइयों, ये दूसरा हक। तीसरा हक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा ये सब हुकूक कुरान के अंदर बयान हुए हैं। कुरान मजीद में बाकायदा वो सूरह तौबा की बहुत मशहूर आयत है कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम
واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. 3 چیزوں کے بارے میں کہا. اگر تم کو یہ تمہارے باپ بیٹے بھائی بیوی رشتہ دار مال جو کمائے ہو کوٹھی جو بنائے ہو تجارتیں جو کر رہے ہو یہ سب تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے. احب الیکم من اللہ زیادہ محبوب ہے تم کو اللہ سے. ورسولی یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تم کو اللہ کے رسول سے. وہ جہاد فی سبیلی اور یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے. تو فتربصوا انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ اپنے فیصلے کے ساتھ آ جائے. میرے بھائیو اللہ کے نبی سے محبت یہ نص قرآن سے ثابت ہے. اللہ کے نبی سے محبت یہ باقاعدہ یہ قرآن کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نقل کر دیا. میرے نبی سے محبت یہ تم پہ فرض ہے, یہ میرے نبی کا حق ہے تمہارے اوپر. اور آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا تھا, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق ہے. میرا اپنا مزاج, میری اپنی طبیعت, میری اپنی پریفرنسز, میری اپنی پرائرٹیز اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جب نبی کی بات آ جائے گی تو بس ان کی چلے گی. میرے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جو محبت کا انداز تھا آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو بالکل عجیب ہو جاتا ہے دل. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ. حضرت خبیب کو دشمن پکڑ لے گئے, ان کو سولی دے دیا تو جان لینے سے پہلے ان کا ہاتھ کاٹ دیا, ان کے پاؤں کی جو انگلیاں کاٹ دی اور کہنے لگے خبیب اب تو تم سوچتے ہوگے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو لے آیا جائے. حضرت خبیب تڑپ گئے, کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو, خدا کی قسم میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں کہ تم مجھ کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے, میں اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا تھا. فتح مکہ کے بعد ایک اور چھوٹی سی جنگ ہو گئی, اس جنگ کا نام ہے غزوہ حنین. حنین کی لڑائی میں بڑی آزمائش. پہلے مسلمان رہے, پہلے سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد ہے تو آج کون مقابلے میں ٹکے گا, لیکن اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا. پوری فوج تتر بتر ہو گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ سے اکٹھا ہوئے, اللہ نے بہت بڑی فتح دی. 40,000 بکریاں, 24,000 اونٹ, 40 اوقیہ چاندی, اتنا بہت سارا مال غنیمت ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب مکہ بھی فتح ہو گیا تھا, مکے کے لوگ بھی اس جنگ میں شریک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور حکمت کی بنیاد پر مکے کے لوگوں کو تھوڑا مال غنیمت میں زیادہ دے دیا کہ اب تک بہت عرصے تک کہ ہمارے ساتھ بہت دوری کے تعلقات تھے, دشمنی کے تعلقات تھے, تو ایک طرح سے ان کے دلوں کو مندمل کرنے کے لیے, ان کے دلوں کو کنسولیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا. لیکن مدینے کے جو لوگ تھے ان کو تھوڑا احساس ہو گیا کہ آج مال غنیمت میں مکے کے لوگوں کو زیادہ ملا. تو آپس میں نوجوانوں میں کچھ بات چیت ہوئی کہ قربانیاں تو ہم نے دی تھی, تو ہماری تلواروں سے ابھی تو خون ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے قافلے کی پیش رفت روک دی. آپ نے کہا ٹھہر جائیں لوگ, اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا ایک خیمہ لگایا جائے. خیمہ لگا کے آپ نے فرمایا انصار اس میں جمع ہو جائے, مدینے کے لوگ جمع ہو گئے. اب انصار میں آپس میں چمگل شروع ہوئی, ہمیں کیوں کو کہا, اور لوگوں کو کوئی نہیں کہا گیا بیٹھنے کو. بہرحال سب جمع ہو گئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انسانی تاریخ کے اندر ایسی تقریر بس نبی کی کوئی مثال لا سکتے ہیں آپ, ورنہ کسی اور کی تقریر کا ذکر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا, حمد و ثنا کے بعد آپ نے کہا اے گروہ انصار, میں نے کچھ باتیں سنی ہیں, تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے جیسے ذمہ دار آدمیوں نے کچھ نہیں کہا ہے. اللہ کے رسول کچھ نوجوانوں کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا ہے. لیکن میں یہاں آ کے آپ سے کر دوں, میں انسانی تاریخ کو جتنا ابھی تک پڑھ سکا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائیکولوجسٹ میں نے نہیں پایا. بہت سارے لوگوں کو پڑھا ہے, فلسفے کے لوگوں کو, سائنس کے لوگوں کو, اور انسانی مزاج و نفسیات کا مطالعہ, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماہر نفسیات آپ کسی کو نہیں پائیں گے انسانی تاریخ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ذمہ داروں نے تو کچھ نہیں کہا, البتہ کچھ نوجوانوں کی زبان سے بات نکل گئی ہے, آپ نے عجیب و غریب سوال کیا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اپنے نوجوانوں کے بارے میں؟ تو ان لوگوں کا جواب آیا, بہت اللہ کے نبی سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے ہی بیٹے ہو. اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے باتیں شروع کی, آپ نے فرمایا اے گروہ انصار, کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی. اب انصار کو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ
اللہ کے نبی کے یہ رخ سامنے آ جائے گا، ایک دم گھبرا گئے، کہا اللہ اور اس کا رسول کا احسان سب سے بڑھ کر۔ آپ نے فرمایا گروہ انصار کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں خون کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ انصار رو پڑے، کہا اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر۔ آپ نے فرمایا اے گروہ انصار کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم جہنم کے بالکل کگار پہ پہنچ چکے تھے، اللہ میرے ذریعے تمہیں واپس لایا؟ انصار نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کو بالکل بدل دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے انصار کے لوگوں، تم مجھے جواب دے سکتے ہو اور مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ اے محمد ذرا اپنا وقت یاد کیجئے، جب آپ کے لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اور اے گروہ انصار تمہاری یہ بات بالکل سچ ہوگی۔ آپ نے کہا ہے گروہ انصار تم مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ اے محمد ذرا اپنا وقت یاد کیجئے، جب آپ کے لوگ آپ کو پناہ نہیں دینے کو تیار تھے تو ہم نے تمام خطرات مول کر لے کر کے آپ کو اپنے ہاں پناہ دی۔ اے انصار تمہاری یہ بات بالکل سچ ہوگی۔ اے گروہ انصار اگر تم محمد کو جواب دو تو تمہارا جواب صحیح ہوگا کہ اے نبی ذرا اپنا وقت یاد کیجئے، جب آپ کے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے تو ہم نے اپنا خون اپنے لاڈلوں کا خون قربان کر دیا آپ کے بچاؤ میں اور آپ کے ساتھ۔ اے انصار تمہارا یہ جواب بالکل صحیح ہوگا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، آپ نے فرمایا اے گروہ انصار لیکن کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ تو اپنے گھروں کو جاتے ہوئے اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے گھر کو جاتے ہوئے محمد کو لے کے جاؤ؟ انصار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، بہت روئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے بس حضور کے انتقال بھی اتنا روئے اس دن، کہا بس ہمیں تو آپ درکار ہیں، ہم نے تو آپ کے لیے پوری دنیا سے مخاصمت بول لی تھی، ہمیں آپ درکار ہیں، ہم آپ کو لے کے چلیں گے۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ آج کے دور میں بھی نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں سکھانی چاہیے، لوگوں کو، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے گھر میں اشارہ کرنا چاہیے، خواتین کو بھی۔ ایک خاتون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں ہیں، چاروں طرف سے تیر پتھر تلوار سوار ہیں، وہ بیچ میں دوڑ رہی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں بیچ میں آپ کیا دوڑ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کی حفاظت میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے دوڑ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کے اوپر تیر و تلوار آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خنجر آ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں یہ خنجر حضور کو نہ لگے، یہ ام عمارہ کو لگ جائے۔ حدیث میں ایک جملہ ہے، آپ نے فرمایا آج کا دن ام عمارہ کا دن ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہی احد کی لڑائی کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ہوئی کہ شہید ہو گیا، باقاعدہ افراتفری مچ گئی، بہت سارے صحابہ نے بارے میں آتا ہے تلوار سے زمین پہ پھینک دیا، کہا کیا ہوگا لڑنے سے، جب چراغ نہیں رہا تو روشنی کیسے پھیلے گی؟ لیکن بہت اس کے ساتھ کچھ لوگ ایک دم لگے رہ گئے، لڑ کر کے شہید ہوئے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، 100 سے زائد زخمی تھے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے سوچا اب لڑنے کا حاصل کیا ہے، اب تو گھر چلنا چاہیے، کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو ان کی ماؤں نے، ان کی بہنوں نے، ان کے بیویوں نے جو ان کو لتاڑ پلائی، اس کے بارے میں تو کیا آپ سے عرض کروں، ہمارا معاملہ یہ عجیب ہو گیا ہے، ہم نے ایسی میگزینز کو لا کے گھروں میں ڈال دیا ہے، ایسی چیزوں کو لا کے ہماری بچیاں کیا پڑھیں گی۔ ایک زمانہ تھا لوگ شاہنامہ اسلامی پڑھا کرتے تھے اپنے گھروں میں، آسان اردو تھی، لوگ سمجھتے تھے، کچھ دیوان گلشن پڑھا کرتے تھے، ہمارے علاقے میں پورا اس کا رواج ہے، ہر گھر میں آپ کو دیوان گلشن کے کئی جز مل جائیں گے۔ لکھا ہے حفیظ نے وہاں کہ وہ مومن جو گھروں میں جا چکے تھے چھوڑ کر میدان، ندامت ان پہ تاری تھی کہ تھے وہ صاحب ایمان، کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم آئیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئیں، اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ پکاری بیویاں مردوں کی ہوتی ہیں یہی شان ہے کہ رن میں آپ درود دے کر بچا لایا کریں جانے، ارے تمہیں تو ہم نے حق پر جان ادا کرنے کو بھیجا تھا، حق احسان پیغمبر ادا کرنے کو بھیجا تھا، اگر یارہ نہ تھا اسلام پر قربان ہونے کا تو دعویٰ کیوں کیا تھا صاحب ایمان ہونے کا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ ایک لٹریری ٹیسٹ کی چیز ہے، یہ تاریخ کے اندر اس کے ایک نہیں سینکڑوں جھلکیاں موجود ہیں کہ لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آن پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت، اور محبت کی بات سمجھ لیجئے، محبت کا مطلب یہ ہے، محبت کا آخری جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اسے جو چیز پسند وہ آپ کو پسند، اسے جس چیز سے نفرت وہ اس سے آپ کو نفرت۔ اگر ایسا نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ جنوین نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک آخری ہے جس کے بارے میں اشارتاً عرض کر دوں، قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی حق بیان ہوا ہے، آپ کا ادب ملحوظ رکھا جائے گا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نہ تو ان کو اس طرح پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو تمہارے سارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے، برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم سمجھ بھی نہ سکو، تم اپنے آپ میں سمجھتے رہو کہ ہم نے بڑے اعمال صالحہ کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا ادب، اللہ کے نبی کا ادب کا حال ہے۔ یہ آیت جب اتری ہے، ایک صحابی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کا نام ہے ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو اترنے کے بعد کئی دن نہیں آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ نے پوچھا کہ جو کوئی ثابت کہاں ہے؟ تو کسی نے جا کر ان سے پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ تم اتنے مصروف یا غائب ہو کہ اللہ کے نبی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تب تم آؤ گے۔ وہ رونے لگے، انہوں نے کہا بھائی کیا بات کرتے ہو؟ سورہ حجرات اتری ہے، اس میں کہا نبی کی آواز پہ تمہاری آواز بلند ہوگی، تمہارے آواز برباد ہو جائیں گے۔ تو تم جانتے ہو میری آواز قدرتی طور پر اتنی اونچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں لوگوں میں کوئی میسج کہلوانا ہوتا تھا تو جن صحابہ کو بلا کے بریف کرتے تھے اس میں سے ایک وہ بھی تھے۔ وہ آج کے حساب سے اللہ کے نبی کے لیے وہ لاؤڈ اسپیکر کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، آپ نے فرمایا جا کے بلایا، آپ مجلس میں بیٹھے تھے، آئے وہ تھوڑی دور ابھی آ ہی رہے تھے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ ثابت جنتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس ادب ملحوظ رکھنے کے تعلق سے ایسا کیوں ہے؟ جس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے اسی پروردگار نے ثابت کی آواز بنائی تھی۔ ثابت نے اپنی آواز کو خود ڈیزائن نہیں کیا تھا، اس کی فریکوینسی اور ویلیوم خود نہیں سیٹ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا سیٹ کیا ہوا تھا۔ جہاں آدمی کو اختیار بھی نہیں لگ رہا ہے، جہاں آدمی کو اس کو کوئی قابو نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی کا ادب اس کو اتنا حساس رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کے اس زمانے کے اندر بہت سارے ہمارے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے ابھی کہ ان سے باتیں کرو کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایسا دیکھیے فلاں تو یہ کہتے ہیں اور فلاں سائنسدان یہ کہا ہے، فلاں فلسفر یہ کہتا ہے۔ معاف کیجیے، بہت انتہائی ادب کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں یہاں آ کر کے آپ کو واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ علامہ اقبال میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی اجتماعیتوں میں اور امت کے اندر پچھلے 250 سال 300 سال کے اندر جن چند لوگوں کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زبردست قبول عام دیا، اس میں علامہ اقبال بھی تھے۔ ہمارے ایک بہت مشفق مربی اور ہم لوگوں کے بہت محسن ہیں، ہمارے ایک عزیز، وہ علامہ اقبال سے اس زمانے میں ملتے رہے جب وہ لاہور میں رہتے تھے اور شکوہ وغیرہ انہوں نے پڑھا تو اس مجلس میں وہ موجود تھے۔ اقبال کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں ایک بار انہوں نے اپنے ہاں ایک سیمینار کرایا۔ سیمینار میں بہت سے ذہین میں لوگ اکٹھا ہوئے اور موضوع تھا کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا احسانات ہیں انسانیت پر، پوری انسانیت پر، چاہے وہ مغرب میں بستی ہو یا مشرق میں بستی ہو۔ اس موضوع پر ایک صاحب بول رہے تھے تو اس کا انداز میں جملے نقل ہے، وہ بول رہے تھے کہ محمد صاحب نے یتیموں پر یہ احسان کیا، محمد صاحب نے بیواؤں پہ یہ احسان کیا، محمد صاحب نے عورتوں پہ یہ احسان کیا، محمد صاحب نے غلاموں کو اس طرح آزادی دی۔ تھوڑی دیر تک بولتے رہے، اقبال سے برداشت نہیں ہو سکا، جبکہ وہ میزبان تھے۔ اپنے منشی جو ان کے بہت مشہور منشی تھے علی بخش، اٹھ گئے، ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا علی بخش اس شخص کو فوراً مجلس سے باہر نکال دو، اسے دنیا کے سب سے بڑے محسن کا نام ملنے نہیں آتا ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن نے کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ آپ اگر عبداللہ نام ہے آپ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ کا نام جو ہے عبد الرحیم ہے، ایسے کہہ دیا جائے گا عبد الرحیم ادھر آئیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور بڑے ہیں عبد الرحیم صاحب ادھر آئیے، چھوٹوں کو بھی کہا جا سکتا ہے ازراہ توقیر کہ بھائی عبداللہ صاحب ادھر آئیے، لیکن محمد صاحب نہیں کہا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح نہیں لیا جائے گا جس طرح اوروں کا ہم لیتے ہیں، اس کا ایک خاص ادب سکھایا گیا ہے۔ میں نے آپ سے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 حقوق متعین طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں، مثلا درود کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام آئے تو درود بھیجنا، یہ آپ کا ایک حق ہے، لیکن ان 4 حقوق کے ضمن میں ہے وہ اصل
وہ یہ گویا کہ ایک افادی پہلو ہے کہ جو آپ کی خدمت ہے، جو آپ کا احسان ہے امت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، اس کا حق یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے لیے اور ان کے بلندی مرتبت کے لیے، ان کے درجات کے بلندی کے لیے دعا کریں۔ ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام معاملات کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے جی، کمپلیٹ آئیڈیل بنایا ہے زندگی کے ہر معاملے۔ دیکھیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ تین اسپیکٹ ہے اس کے۔ اسوہ حسنہ وہ ہوگا، آئیڈیل اور نمونہ وہ ہوگا جو کسی ایک زمانے کے لیے نہ ہو بلکہ تمام زمانوں کے لیے نمونہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں 3 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، اور 1 بار سورہ احزاب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ آیت بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ تو اسوہ حسنہ کی ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کے لیے نمونہ، صرف آج سے 1500 سال پہلے کے لیے نہیں، دنیا میں جب تک قائم رہے تب تک کے لیے نمونہ، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا کے کسی ایک خطے کے لیے نمونہ نہیں ہو، پوری گلوب پر جتنے انسان بستے ہیں سب کے لیے نمونہ۔ اور نمبر تیسری بات یہ ہے کہ زندگی کے کسی ایک گوشے میں نمونہ نہ ہو، پوری کی پوری زندگی کے لیے نمونہ ہو۔ یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، آپ کو زندگی کے جملہ معاملات کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہمارے علماء فقہا کی بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے راست اور بلا واسطہ اور بال واسطہ پورے نمونے اصول پہ بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایک انتہائی شاطر آدمی نے انتہائی مکر و فریب کے ساتھ اس اصول کو اسلام کے بہت نقصان پہنچایا۔ ابھی پچھلے دنوں سے ہم لوگوں نے اس کو نوٹس میں لیا ہے اور انشاءاللہ اس فتنے کو ختم کر دینا ہے، یہ فتنہ نہیں پنپنے دینا ہے۔ وہ آدمی، اس کا اپنا ایمان، اس کا اپنا علم الگ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس شخص نے پچھلے دنوں 3-4 سال ہو رہا ہے ایک نیا فتنہ شروع کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اچھا نمونہ ہیں، لیکن مکمل نمونہ نہیں، اسوہ کاملہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ معاف کیجئے، اس طرح کی چیزوں سے بھی، اس طرح کی چیزوں سے ذرا نوٹس میں لینا چاہیے۔ آپ اسلام پہ عمل کریں اور جو اینٹی اسلامک کنسپٹ آئیں، اسلام کے خلاف جو تصورات آئیں، ان کا تعاقب کریں، ان کا احتساب کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حشر کے دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما دیں کہ بھئی فرشتوں لے آؤ میری اس امتی کو، جب میرے دین کو ساری دنیا میں گھیرنے اور میرے لائے ہوئے شریعت کو پوری دنیا میں ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ میرے دین پہ جمع ہوا تھا، اس لیے پرواہ نہیں کی دنیا کی، لاؤ اس کو آج میں اپنے ہاتھوں جاموں کو سب پلاؤں گا، لاؤ اس کو میں اپنے تقرب سے نوازوں گا۔ ہمیں صرف اس کی آرزو نہیں ہے، لیکن معاف کیجئے، اس وقت دنیا کے حالات ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی کوچہ اور کوئی آبادی اور کوئی قریہ نہیں بچنا چاہیے جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کا تعارف نہ کرائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارا جب یہ حال ہو، ابھی بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنی نسبت کا جائزہ لینا چاہیے۔ جائزے کا تو حال یہ ہے کہ جیسے لکھنؤ شہر کی بات ہے، ایک علاقے کے لوگ ہم لوگوں کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے بچے علماء کرام کے پروگراموں میں لے جاتے ہیں تو بچے آ کے کہتے ہیں ڈیڈی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مولانا کی تقریر تو سر سے اوپر سے گزر گئی۔ تو ان کو یہ اصرار تھا، علی گنج کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا کیجیے، آپ لوگ تھوڑا سا آئیے، ہم بچوں کو جمع کر دیتے ہیں، انگریزی زبان میں بچوں کو تھوڑا سا اللہ کے نبی کی سیرت کا تعارف کرا دیں۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی توفیق اللہ نے دی ہے، ہم لوگ گئے وہاں، بہرحال پوری بات کی گئی، کنسپٹ آف پروفیٹ کیا ہے، رسالت کا تصور کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے، بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، نبوت کیسے ملی، مکے میں کیسے رہے، مدینے میں کیسے رہے، پوری بات۔ بہت سے بچوں کے آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ ایک بچے نے جب بات ختم ہو گئی تو پوچھا، اس کا سوال عجیب غریب تھا، اس نے کہا سر اگین اینڈ اگین یو ریپیٹنگ دا نیم آف محمد، بٹ ہو از دس محمد؟ آپ بار بار محمد کا نام لے رہے ہیں تقریر میں، تو کون تھا یہ محمد؟ اللہ اکبر۔ جوان لڑکا، مجھے آپ کہنے دیجئے، اگر وہ لڑکا کل مر گیا جو 22 سال کا 20 سال کا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو کیا ہمارا ندوہ ہے، ہمارا فرقانیہ ہے، فانیہ ہے اور فرنگی محل کا ادارہ ہے، سارے لوگ اس کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں تو کیا بچہ مسلمان مرے گا؟ ہمیں خبر لے گی،
ہمیں اپنے معاشرے کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی خبر لینی ہے، بیٹیوں کی خبر لینی ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں اسلام اجنبی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک بہت ہی دردمند شاعر نے ہماری جو نسبت رہ گئی ہے ٹوٹی پھوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں عجیب احساس کا اظہار کیا ہے۔ کہا کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ریاضت بے ثمر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ سلم دیا نہ خدا دیا، اور تیری ذات پاک کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، اور میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام، اس کے تصورات اور ان تمام تصورات کی عملی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور آپ سے بے پناہ محبت اور اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب کا، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا فرمائے کہ ہم اور آپ تمام لوگ